اس کے بعد پھر خدا تک پہنچنے کا وسیلہ نہ رہی، خدا کی خدا ہو گئی، لہذا وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ دوسرا مذہب بت پرستوں کا، حضرت ادریس کے زمانے میں، حضرت ادریس کے بعد ان کے کچھ ایسے قبیلے کے لوگوں کے پاس ابلیس آیا کہ جو نفس کے بندے تھے، کہا ادریس تو چلے گئے لیکن انہیں یاد کرنے کا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو تمہیں ادریس علیہ السلام کی پرستش کرنی ہو، ان کی عبادت کرنی ہو۔ جب تم ان کی عبادت کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے ادریس علیہ السلام کو پھر سے بھیج دے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ بڑے دنوں تک مذاکرات ہوتے رہے، یہاں بڑے مذاکرات ہوتے ہیں نا، مذاکرات کے بعد لوگ تیار ہو گئے، تفصیل میں مجھے نہیں جانا، لیکن یہ کہ بت پرستی شروع کروا دی اس نے۔ ایک اور کام شروع کروایا جو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں یہ نظریہ کہاں سے آیا، میں ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے بس سمجھنا چاہ رہا ہوں، کوئی مجھے سمجھا دے کہ اب تک تو یہ سننے میں آیا تھا تمام آیت قرآنی سے، تفاسیر سے، احادیث سے، فقہا کے فتووں سے کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے، لیکن اب پتا چلا کہ اسلامی موسیقی بھی ہے۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات بھیجیے محمد۔ میں کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا نا، یہ میرا سوال ہے، آپ سمجھا دے کوئی مجھے۔ اور حضرت ادریس کے زمانے میں یہ ملتا ہے کہ ابلیس نے جس دوسرے کام پہ امت کو لگایا وہ یہ تھا کہ اس نے درختوں کی لکڑیوں سے موسیقی کے آلات بنائے، جانوروں کی چربی سے ڈھول اور دفنیاں بنائی، بانسری بنائی، تار والے موسیقی کے آلات بنائے۔ یہ ہے تاریخ۔ بتا دیجئے کسی نبی کے یہاں نازل ہوا پیانو، گٹار، ڈھول؟ جبریل نے کہا آپ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، یہ پیغمبر اپنے کسی بہت طاقتور صحابی کو یہ بڑا ڈھول دیجئے تاکہ یہ جا کے تبلیغ فرمائے۔ نہیں ملے گا نا؟ ارے سلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ ہے کہ نہیں؟ بات بیچ میں آگے تو میں نے کہہ دیا، پہلا آتش پرستی، دوسرا بت پرستی، تیسرا کہا یہودیوں کا مذہب، اس کے بعد عیسائیوں کا مذہب، اس کے بعد کہا دین اسلام۔ تو 5 ہائی ویز ہیں، فائر ورشپرز، آئیڈل ورشپرز، جوز، کرسچنز اینڈ مسلمز۔ ٹھیک ہے؟ آتش پرستی، بت پرستی، یہودیت، عیسائیت، اسلام۔ اب مسلمان اسلام کے ماننے والے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آتش پرست ریسرچ کر کے 4 روڈ کراس کر کے اسلام کی شاہراہ پر آ جائے۔ اور یہی تو چاہتے ہیں نا سب، ہے کہ نہیں؟ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بت پرستی چھوڑ دے، اسلام تک آ جائے، یہودی چھوڑ دے، اسلام تک آ جائے، عیسائی چھوڑ دے، اسلام تک آ جائے، اور اسلام کے ہائی وے پہ آ گئے، سارے آتش پرست آ گئے۔ بھائی تصور کیجئے نا، ایسا ماحول ہو گیا، اتنے لوگ اچھے ہو گئے، دہشت گردی مٹ گئی، لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، قتل و غارت مٹ گئی۔ اب آتش پرستوں نے کہا بھائی ہم نے بڑی ریسرچ کی، ہمیں پتا چلا آگ کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، آگ کو تو ہم نے بنایا ہے، یہ ہماری خالق نہیں ہو سکتی۔ ہاں بالکل اللہ واحد ہے، ہمیں بتائیے اسلام کیا ہے؟ سارے بت پرستوں نے بت پرستی چھوڑ دی، آ گئے شاہراہ اسلام پر، سارے یہودیوں نے یہودیت چھوڑ دی، آ گئے اسلام کے ہائی وے پر، سارے عیسائیوں نے عیسائیت چھوڑ دی، آ گئے اسلام کے ہائی وے پر۔ ابھی اسلام کے ہائی وے پر آئے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ صراط مستقیم ہے، ہمیں لے کر چلیے۔ ابھی 2 کلومیٹر بھی نہیں چلے تھے، بلکہ 3 کلومیٹر بھی نہیں چلے تھے کہ 73 بائی پاس آ گئے۔ اب عالم اسلام مل کر مجھے بتائے کہ ان آتش پرستوں کو کہاں لے جائے، ان بت پرستوں کو کہاں لے جائے، ان یہودیوں کو کہاں لے جائے، ان عیسائیوں کو۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ ہے بنیادی پرابلم۔ فلاں ہمیں پسند نہیں اسے مار دیں،
فلاں ہمیں اچھا نہیں لگتا اسے قتل کر دیں، یہ بنیادی مسائل کا حل ہی نہیں ہے اور نہ یہ مسئلہ ہے. یہ تو ان لوگوں کا ذہنی علاج ہونا چاہیے. پہلے انہیں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، یہ نفسیاتی مریض ہیں، ہے نا. ان کا علاج ہونا چاہیے کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اور باقاعدہ دنیا کے مختلف ممالک میں ٹیررسٹ کے ذہن کو سمجھنے کے لیے شعبے قائم کیے گئے کہ ان سے پوچھو تو کہ ہر آدمی کو زندگی سے محبت ہوتی ہے، آپ کو اپنے آپ کو اور دوسروں کو مارنے میں کیا ملتا ہے نا. خیر یہ دوسرا موضوع ہو جائے گا، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام سب کو لے کر کہاں جائے. ایک نبی آپ بتائیے کہاں جائیں؟ کہا نبی نے تو کچھ بتایا ہی نہیں کہاں جائیں. کیا یہ ممکن ہے؟ Is it possible کہ جو آدم اپنے بعد حابیل کو خلیفہ مقرر کر جائیں، حابیل کی شہادت کے بعد شیش کو خلیفہ مقرر کر جائیں، نوح اپنے بعد خلیفہ بتا جائیں، موسیٰ اپنے بعد ہارون کو بتا جائیں، ہارون زندگی میں انتقال کریں تو یوشع کو بنا جائیں، ہے نا. عیسیٰ جانے کے بعد کہیں کہ میں ابھی جا نہیں رہا بلکہ میں چوتھے آسمان کے سفر کو جا رہا ہوں، ہے نا. لیکن آنے والا حجاز میں آئے گا، ہدایت کی راہ بتا جائیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے وہ جاتے جاتے کچھ بتا کر ہی نہ جائے؟ پاسبل ہی نہیں. کتاب صحیح مسلم، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ سارے مسلم صحیح مسلم، تو صحیح مسلم کو پڑھیں. باب فضائل، کتاب فضائل صحابہ، بک آف میرٹس آف کمپینینز. ٹھیک ہے، اگر آپ searchtruth.com پر جائیں، ویسے بہت ساری ویب سائٹ پر ہے لیکن searchtruth.com پر جا کر اگر آپ چیپٹر آف میرٹس آف کمپینینز سرچ کریں تو حدیث نمبر 520، 521، 522 جو آپ کو ملے گی وہ وہی حدیث ہے جس میں ساری امت کے مسائل کا حل ہے. کیونکہ وہ نبی جو ایک بچے کو میٹھا کھانے سے منع کرنے کے لیے 3 دن تک خود میٹھا چھوڑ دے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی امت سے کہے کہ اپنی تکیے کے نیچے وصیت نامہ رکھ کے مرنا ورنہ یہودی کی موت مرو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے وصیت ہی نہ کی ہو؟ پاسبل؟ سرچ کرنا ہے. سرچ کیا تو حدیث ملی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں تمہارے درمیان 2 گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. چھوڑے جا رہا ہوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اور وصیت وہی کرتا ہے جو جانے والا ہوتا ہے. یعنی یہ حدیث حدیث ثقلین بھی ہے اور حدیث وصیت بھی ہے. کون کہتا ہے نبی نے وصیت نہیں کی؟ یہ حدیث وصیت ہے. میں تمہارے درمیان 2 گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو اب 3 گروپ ہو گئے. ایک نبی جو چھوڑے جا رہے ہیں، ایک وہ جسے چھوڑے جا رہے ہیں، اب وہ شے ہو یا افراد ہو اگلی بات ہوگی، اور ایک وہ جس کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ چھوڑ کے کس کے درمیان گئے تھے؟ 2 چیزیں کس کے درمیان چھوڑ کر گئے تھے؟ جو نبی کے دور میں تھے وہ کیا کہلاتے تھے؟ وہ سب کے سب اصحاب کہلاتے تھے. تو نبی نے اصحاب سے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. اس کا مطلب اگر نبی کا کوئی صحابی بھی ان میں سے ایک کو چھوڑ دے تو گمراہ ہو جائے گا. تابعین تو بعد میں آئیں گے، نہ آئیں گے. جن کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اصحاب ہیں.
کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، وعزتی اہل بیتی، اور میرے اہل بیت۔ اب اہل بیت میں اختلاف ہو گیا، ایک نظریہ ہے پوری امت اہل بیت، تو اس کا مطلب اہل بیت میں 73 فرقے ہیں۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ نعوذ باللہ اہل بیت کے خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ کون سے اہل بیت؟ یہ نظریہ بھی ایک کہا کہ سارے اصحاب اہل بیت۔ اچھا، صحابی کی نبی نے کوئی فہرست تو دی نہیں، انہی میں منافقین بھی ہیں، اور اس کی دلیل ہے سورہ منافقون۔ تو اب اگر سب اہل بیت ہیں تو پھر منافق کیا ہے؟ مشکل معاملہ ہے۔ کہا اہل بیت میں ازواج بھی شریک ہیں، خاندان والے بھی شریک ہیں، تو فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ کرنے والے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ 1400 سال کے بعد جناب زید اور جناب جابر نے اسی دور میں فیصلہ کر دیا، اور جناب زید بن ارقم سے اس حدیث کے بعد ایک حدیث موجود ہے کہ جن اہل بیت کو چھوڑ کر گئے وہ اہل بیت کون ہیں؟ بن ارقم نے وہ اہل بیت نبی کی آل ہیں۔ کہا ازواج، تو کہا ازواج نکاح سے ازواج بنتی ہیں، اہل جن پر صدقہ حرام ہے۔ ازواج وہ ہیں جو نکاح سے رشتے میں تو ضرور آئی ہیں مگر ان پر صدقہ حرام نہیں۔ یہ جناب زید نے خود قانون دیا، اس میں ہے صحیح مسلم، دیکھ لیں آپ، چیک کر لیں، واضح بالکل۔ پھر سرکار نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ میں یاد دلاتا ہوں اللہ اہل بیت کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں، میں یاد دلاتا ہوں اللہ میرے اہل بیت کے بارے میں، میں یاد دلاتا ہوں اللہ میرے اہل بیت کے بارے میں۔ تو قرآن پہ اتنا یقین تھا کہ امت نہیں چھوڑے گی، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار جانتے تھے کہ امت قرآن کو نہیں چھوڑ پائے گی، کیونکہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، نہ کم کر پائے گی نہ زیادہ کر پائے گی۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں امت اختلاف بھی کرے گی، انہیں قتل بھی کرے گی، لہذا کہ دیکھو فاطمہ کو شہید نہ کرنا، میں اللہ یاد دلا رہا ہوں، علی کو شہید نہ کرنا، میں اللہ یاد دلا رہا ہوں، حسن کو شہید نہ کرنا، میں اللہ یاد دلا رہا ہوں، حسین کو شہید نہ کرنا، میں اللہ یاد دلا رہا ہوں، تذکر کر رہا ہوں۔ اچھا چلیے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اہل بیت میں بھی مان لیں، تب بھی اہل بیت میں کسی کو داخل کیا جائے یا نہ کیا جائے، پنجتن کو نکال کوئی نہیں سکتا، ہے نا؟ یہ ہے تو گلوبلی اگر آپ سوچیں، یونیورسلی سوچیں، تو ان چیزوں کو ماننا چاہیے جو غیر اختلافی ہو۔ تو قرآن جس طرح غیر اختلافی ہے اسی طرح یہ 5 بولتے قرآن بھی غیر اختلافی ہے۔ اگر امت کو متحد ہونا ہے تو پنجتن ہی بننا پڑے گا، کو ماننا پڑے گا، کم سے کم اتحاد کے لیے ضروری ہے۔ ایک آواز بلند صلوات کیوں؟ کیونکہ اہل بیت ہی مقصد خلقت، ولایت اہل بیت، یہ میرا عنوان ہے، مقصد خلقت ولایت اہل بیت، کیونکہ ولایت اہل بیت شر سے بچاتی ہے، ولایت اہل بیت فساد سے بچاتی ہے، ولایت اہل بیت تفریقے سے بچاتی ہے، ولایت اہل بیت ظلم سے بچاتی ہے، ولایت اہل بیت علیہ السلام ہی وہ اصل فلسفہ ہے جس کی وجہ سے جو میں نے عدل کا سوال چھڑا تھا اس کا جواب ملے گا۔ روز ازل اللہ نے جب اپنے نور کو اپنے تعارف کے لیے بنایا، اس کے بعد جب زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ سجایا، چاند سورج ستاروں کی قندیلیں روشن کی اور دیگر مخلوقات کو بنایا، تو پھر خداوند عالم نے آدم کے پیکر کو بنانے کے بعد آدم کی پشت سے ہم کو اور آپ کو
ڈی این اے فارم میں نکال کر جو سوال کیا وہ سوال 3 تھے. ایک اپنی ذات کے بارے میں, ایک رسول کے بارے میں, ایک رسول کے اہل بیت کے بارے میں. یعنی اللہ کی ولایت اور رسول کی ولایت, اہل بیت کی ولایت. اب کی ولایت کو بھی مانا, رسول کی بھی ولایت کو مانا اور اہل بیت کی ولایت کو بھی مانا. اور اس میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنے فریکشن آف سیکنڈز کا فرق کس کا رہا, کیونکہ معصوم یہ کہتے ہیں کہ جتنا جتنا فرق رہا اس کے اعتبار سے اللہ نے درجات عطا کیے. رسولوں میں جس نے فوراً بنا کہا انہیں 313 رسول بنا دیا گیا. جنہوں نے تھوڑی سی تاخیر کر دی, کسی کو یونس بنایا گیا, کسی کو یعقوب بنایا گیا, کسی کو داؤد بنایا گیا, کسی کو سلیمان بنایا گیا. سارے درجات ولایت کی وجہ سے دیے گئے. اب رسول انبیاء اور مرسلین کے بعد درجے جب اللہ نے بانٹے تو اب امت کی باری آئی. جب امت کی باری آئی تو سادات کے ماؤں کے رحم میں اللہ نے ان پاکیزہ ذروں کو رکھا جو عالم ذر کے وہ ذرے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ اور رسول کے ساتھ علی کی ولایت کو قبول کیا. یہ ہے فلسفہ, یہ ہے فلسفہ. اگر آپ یہ ہٹا دیں تو پھر عدلی نہیں رہ جاتا. بھائی کوئی تو وجہ ہونی چاہیے نا, ہے نا. کیوں ایک آدمی جھکے اور تعظیم کرے, کیوں ایک پر صدقہ حرام ہو, چاہے کہ وہ بھوکا ہو, موت آ جائے, لیکن جو سید ہے وہ مر جائے گا صدقہ نہیں کھائے. اس کے لیے صدقہ ایسا ہی ہے جیسے رچ. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے برادر عزیز عمران حیدر آبدی صاحب, یہ پوری دنیا کو امام حسن کا صدقہ کھلا رہے ہیں, لیکن یہ اپنی حد تک محدود کراچی میں کھلا رہے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جب زمین کا فرش بچھایا اس کی محبت میں, اہل بیت کی محبت میں, آسمان کا شامیانہ سجایا کس کی محبت میں, اہل بیت کی محبت میں, چاند سورج ستاروں کی مندریں روشن کی کس کی محبت میں, اہل بیت کی محبت میں. تو اناج اگتا کیسے ہے؟ اناج زمین میں اگتا ہے, اور زمین پر اناج اگانے کے لیے سمندر بھی کام کرتا ہے, دریا بھی کام کرتے ہیں, سورج بھی ڈیوٹی انجام دیتا ہے, چاند بھی ڈیوٹی انجام دیتا ہے, آسمان بھی اپنی گردش کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے. تب کہیں جا کے دانا بنتا ہے. تو دنیا میں دانے دانے پر اہل بیت کی مہر لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب صرف کراچی میں عمران حیدر آبدی ساری دنیا کو امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان کھلا کر جانا چاہتے ہیں کہ تم یہاں سے کھا کر جاؤ, تاکہ جب یہ پاک لقمہ اندر جائے تو معجزہ دکھائے اور سمجھ میں آئے کہ دانا دانا اہل بیت کا ہے, پنجتن کا ہے, حسن مجتبیٰ. سارے وہ مومنین جو کھلا رہے تھے, میں آپ کی منہ دیکھی بات نہیں کرتا. مولا نے ذکر کے تصدق میں مجھے جو کچھ عنایت کیا میں اپنے کو اصلاح نہیں سمجھتا, لیکن یہ ان کے ذکر کا صدقہ ہے. میں نے بہت کچھ دیکھ لیا, لیکن خدا کی قسم مجھے کل یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے شام کا ایک بھوکا مسافر کوفہ کے باغ میں آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک ضعیف العمر لیکن قوی و توانا بیٹھ کر اپنے دسترخوان پر اپنا کھانا لگا رہا ہے. اس نے سوچا میں بھوکا ہوں, اس کے قریب چلا جاؤں تو 2 لقمے یہ تکلفاً مجھے بھی دے دے گا. جب وہاں پہنچا تو فوراً اس محمد شخص نے کہا آئیے تشریف رکھیے, میرے ساتھ کھانا نوش فرمائیے. وہ بیٹھ گیا, ایک روٹی اپنے سامنے رکھی, ایک روٹی اس کے سامنے رکھی,
بڑا خوش ہو گیا کہ میں تو لقمے لقمے کو ترس رہا تھا، پوری روٹی مل گئی۔ اب جو روٹی لے کر کھانے کی کوشش کی تو کیا دیکھا، ہاتھ سے نہیں ٹوٹتی، اٹھایا دونوں ہاتھوں کا زور لگایا، ابھی بھی نہیں ٹوٹتی، زانو کا زور لگایا، لگا زانو ٹوٹ جائے گا روٹی نہیں ٹوٹے گی۔ اتنے میں دیکھا کہ اس محمد شخص نے اس روٹی کو ایسے توڑ دیا جیسے قلعہ خیبر کو توڑا۔ نہ جانے کیسے اس نے کھایا، یہ مستقل دیکھتا رہا۔ محمد شخص مسکرایا، کہا تو یہ نہیں کھا پائے، یہاں سے قریب ایک سخی کا گھر، یہ جو مسجد ہے نا، مسجد کوفہ، اس کے پیچھے کا گھر، وہاں اس کا وہاں چلا جا، تجھے غذا مل جائے گی، تیری بھوک مٹ جائے گی، پیاس ختم ہو جائے گی۔ بڑا خوش ہوا کہ دسترخوان بچھا، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اس دسترخوان پر اگر مجھے گوشت مل جاتا، بڑے دنوں سے میں نے گوشت نہیں کھایا۔ یہ سوچتا ہوا آیا، اس گھر میں دیکھا تو اس کی ساری حیا اور شرم بھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ دسترخوان بچھا ہوا تھا، ہر آنے والا بڑے عزت اور احترام سے بٹھایا رہا۔ جو بے عزت کر کے کھلاتے ہیں انہیں سیاست داں یا دنیا کا بادشاہ کہتے ہیں، جو عزت سے کھلاتے ہیں انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ سب کو بلا کے آئیے آئیے آئیے، تشریف لائیے، تشریف رکھیے۔ بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں سارے لوگ دال کھا رہے، سوچا آج تو میری یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ اتنے میں جیسا جوان اس کے سامنے آیا، اسے دیکھ کے وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ چہرہ وہی، زلفیں وہی، آنکھیں وہی، شبیہ نورانی ویسے ہی، چاند کی طرح روشن چہرہ ویسے ہی، قد و قامت ویسے ہی۔ اگر کچھ فرق ہے تو باغ میں جو تھا وہ بزرگ ہے، یہاں جو ہے وہ جوان ہے۔ تعجب کر رہا ہے، لیکن سوچا لوگوں کی شکلیں ان میں شباہت ہوتی ہے، بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان آنے کے بعد کہتا ہے، میرے اس مسافر بھائی کے لیے گوشت لے کر آؤ۔ تڑپ کے اٹھ گیا، پھر بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کھانا شروع کیا۔ کھاتے کھاتے اسے کچھ خیال آیا، ایک لقمہ کھاتا تھا، ایک لقمہ جھولے میں ڈالتا تھا، ایک لقمہ کھاتا تھا، ایک لقمہ جھولی میں ڈالتا تھا۔ وہ نوجوان جو نگرانی کر رہا تھا، اس نے مسکرا کے دیکھا، قریب آیا، شفقت سے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے مسافر بھائی، جتنا جی میں آتا ہے کھا لے، میں آتا ہے لے کے چلے جانا۔ ہاتھوں کو جوڑا، کہا اصل میں نہ اپنے لیے لے جانا چاہتا ہوں، نہ میرے اہل و عیال یہاں ہیں، اصل میں باغ میں بالکل آپ کی شکل کا ایک بزرگ ہے، اسے میں نے سخت روٹیاں کھاتے دیکھا، سادی غذا کھاتے دیکھا، میں سوچا ہوں یہ گوشت اور روٹی اس کے لیے لے جاؤ۔ ایک مرتبہ مسکرا کے کہا، جسے تو نے دیکھا ہے وہ میرا بابا علی ہے، میں حسن مجتبیٰ۔ اللہ اکبر، یہ ہے اپنے ساتھ دسترخوان سے پوری کائنات کو کھلاتا ہے، اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں۔ کہیں ہندوستان میں دسترخوان امام حسن، کہیں پاکستان میں ہے دسترخوان امام حسن، کہیں جاپان میں دسترخوان امام حسن، کہیں انگلینڈ میں دسترخوان امام حسن، کہیں امریکہ میں دسترخوان امام حسن۔ ارے یہ تو وہ ہے جن کو ہم اور آپ منسوب کر دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو ہر دانے کا ذرہ یوں بھی ان کی مہر سے حلال ہوتا ہے۔
کہ میڈیا نے اس کے دماغ میں نہ جانے کون کون سے وائرس ڈالے ہیں. ہمیں قابل سختی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو فقدی سمجھتے ہیں نا. اور ممبر سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شریعت میں بھی والد کا احترام ان کی خدمت ہے کہ نہیں. اگر فقدی ہو بھی باپ تو بیٹے کو حق نہیں ہے کہ کہہ دے خدمت کرے ہے نا. کیوں ان سے وجود میں آئے. ماں کا احترام زیادہ ہے. آپ 3 بار آواز دے نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری بار میں جواب دیجیے. ماں پہلی بار پکارے تو جواب دیجیے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ باپ نے شکم میں نہیں رکھا, ماں نے شکم میں رکھ کر زحمت اٹھائی ہے. یا اللہ تم نے کیا قانون بنایا جو ذرا سی زحمت اٹھا لے. بھائی خالق تو اللہ ہے نا, بنایا تو اللہ ہے نا, اللہ نے ہے نا. کوئی ماں باپ خدا کی قسم خود سے اولاد کو پیدا کر ہی نہیں سکتا. کرنے کوشش. میڈیکل سائنس حیران ہے. باپ بھی نارمل, ماں بھی نارمل, اولاد 20 سال بعد ہوئی, 25 سال بعد ہوئی, پہلے کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا قدرت نے اپنا اختیار دکھایا ہے نا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا ہے. تو ماں باپ خالق نہیں ہے, لیکن چونکہ اولاد ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئی. کہا اف نہ کرنا, ان کو ایسے گھور کر نہ دیکھنا, آنکھیں جلا دوں گا. اف نہ کرنا, زبان جلا دوں گا. یہ معبود اتنے سخت تیور. کہا ان کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے نا, ان کے ذریعے, وجہ سے نہیں, ان کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے. جس کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے ان کا اتنا حق کہ ان کی خدمت بھی کرو, گھور کے بھی نہ دیکھو, وہ بھی نہ کرو. تو جو ذریعہ بنے ہیں ان کا اتنا حق ہے, تو جس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اس کا کتنا حق ہوگا. اگر سمجھنا ہے تو بس آخری بات اور اب مسائل کہ زمین کا فن بچھایا کس لیے؟ کائن کی محبت میں. آسمان کا شامیانہ سجایا کس لیے؟ کائن کی محبت میں. چاند سورج ستاروں کی مندریں روشن کس لیے کی؟ کائن کی محبت میں. تو ایک قانون ہے بھائی, آپ کو ایک ملازمت کے لیے کسی صاحب نے رکھا اپنے آفس میں, یا آپ تجارت کر رہے ہیں, آپ نے کانٹریکٹ کیا, تو جو اس کی شرائط ہے وہ آپ کو پوری کرنی ہوگی. جو آپ کا جاب پروفائل ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہوگا. کہ بھائی آپ ایک کلرک ہیں اور آپ کی جاب یہ ہے کہ آپ کو یہ کام انجام دیں. مہینہ گزرنے کے بعد جب آپ سیلری لیں گے تو آپ پر وہ سیلری اسی وقت جائز ہوگی جب آپ نے اس جاب پروفائل کے مطابق جاب کی ہو. اگر آپ نے چیٹ کیا ہے تو اتنا پیسہ آپ کے لیے جائز نہ ہوگا جتنی خیانت ہے. بھائی یہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں نا, ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کام نہ کیا ہو, جس کام کے لیے رکھے گئے ہو, اگر وہ کام نہ کیا تو پھر وہ پیسے لینا حرام, آفس میں چائے آئی چائے پینا حرام, آفس کی طرف سے کھانا تھا کھانا کھانا حرام, آفس کی ٹیبل بھی حرام, آفس کی کرسی بھی حرام, آفس کے پنکھے کی ہوا بھی حرام, آفس کی لائٹ کی روشنی بھی حرام ہے نا. یہی تو ہے نا. تو اگر یہ قانون ہے کہ جو آپ کی جاب پروفائل ہے, جس مقصد کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے, اگر آپ نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو پھر آپ کے لیے وہاں اس جگہ پر ٹیوب لائٹ کی روشنی بھی حرام ہو جائے گی, پنکھے کی ہوا بھی حرام ہو جائے گی, ٹیبل کرسی بھی حرام ہو جائے گا, وہاں کی غذا بھی حرام ہو جائے گی, وہاں کی چائے بھی حرام ہو جائے گی, وہاں سے سیلری دینا بھی حرام ہو جائے گا. تو پھر اگر یہ قانون ہے تو ذرا سوچو کہ اللہ نے اگر زمین کو اہل بیت کی محبت کے لیے بنایا, آسمان کو اہل بیت کی محبت کے لیے بنایا, چاند سورج ستاروں کو اہل بیت کی محبت کے لیے بنایا, تو پھر قانون یہ بنتا ہے کہ جو زمین پر رہتا ہے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا, اس کے لیے زمین پر رہنا حرام, آسمان کے سائے میں رہتا ہے آسمان کے سائے میں رہنا حرام, سورج سے روشنی لیتا ہے سورج سے روشنی لینا حرام, چاند سے چاندنی لیتا ہے چاند سے چاندنی لینا حرام.
ہوا سے سانس لینا حرام، ارے جینا حرام۔ ہم دیوانے نہیں ہیں کہ جو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ہم مقصد خلقت کو پورا کرتے ہیں اور اپنی حیات کو جائز بناتے ہیں۔ بس جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا تھا، ان کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا؟ ان کو سکون اور چین سے جینے نہیں دیا۔ ایسے ایسے مظالم ان پر ڈھائے کہ غیروں کو جو نہیں مانتے تھے ان کو دیکھ کر بھی ترس آ گیا آل محمد، لیکن نہیں آیا تو امت۔ شہزادیاں کربلا کی قیامت سہنے کے بعد راہوں سے چلی ہیں تو راہ میں مختلف منزلیں آئی ہیں۔ ایک منزل حران ہے۔ حران کوفہ سے شام کے درمیان ایک منزل ہے۔ حران میں جیسے ہی یہ پہنچے، بہت سے لوگوں نے استقبال کیا لشکر یزید کا، لیکن کچھ انسان بھی تھے، کچھ دردمند دل رکھنے والے بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سا نورانی اسیروں کا قافلہ ہے، جہاں نیزے پر سورج چمک رہے ہیں، بے کجاوا اونٹوں پر نورانی بیویاں بیٹھی ہیں، ایک مجسم نورانی پہ کر ہتھکڑیوں اور بھیڑیوں میں رکوع کی عادت میں چل رہا ہے۔ درد کے لوگ قریب آئے، انہی میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا یحییٰ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ اللہ سے معلوم ہے۔ یحییٰ جب قریب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس قافلے کے ساتھ جو نیزے ہیں ان نیزوں پر سر، ان نیزوں پر جو سب سے بڑے نیزے پر سر ہے، وہ سر کچھ بول رہا ہے، وہ سر کچھ بول رہا ہے۔ جب قریب گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سر کہہ رہا ہے ام حسبت کانا اصحاب الکہف والرقیم من آیاتنا عجبا۔ کیا تم یہ گمان نہیں کرتے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہیں؟ وہ تھا یہودی، اسے اصحاب کہف کا قصہ معلوم تھا، اس نے سوچا کہ بے شک اصحاب کہف اللہ کی نشانی ہے، لیکن اصحاب کہف تو غار میں سو رہے ہیں، کسی نے ان کو سونے کے بعد بھی بولتے نہیں سنا۔ ارے یہ تو اس سے بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ کٹی ہوئی گردن ہے اور آیتیں پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ تو کچھ درہم و دینار لایا، اور لانے کے بعد جو نیزہ بردار تھا اس سے کہا سن، مجھے اس سر سے کچھ بات کرنی ہے، یہ پیسہ دے دے، مجھے بس اس سر سے گفتگو کرنے دے۔ کہا زیادہ دیر تجھے نہیں دوں گا، کہا تھوڑی سی دیر چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک گوشے میں لے گیا، گوشے میں لے جانے کے بعد وہ یہودی ہاتھوں کو جوڑ کر ایک مرتبہ اس سر کے قریب جاتا ہے۔ ایک مقدس سر، ایک قرآنی سر، مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون، یہ کس کا سر ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے یحییٰ، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا حسین ہوں، کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مجھے اور میرے تمام اہل خانہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جو نیزے پر تم سر دیکھ رہے ہو یہ میرے خاندان والوں کے ہیں، یہ میرے اصحاب کے سر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے ہوگا حسین۔ اگر اہل بیت کی عظمت سمجھ لے انسان تو خدا کی قسم آنسو رک نہیں سکتے، کیونکہ جتنی عظیم یہ شخصیتیں تھیں ایک پا اتنی عظیم مصیبتیں پڑی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ تڑپ گیا اور تڑپ کے کہنے لگا اے سر، اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری ایک گزارش ہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، یہ بتائیے ایمان کیسے لاؤں؟ کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر،
میرے نانا کی رسالت کا اقرار کر، میرے بابا کی ولایت کا اقرار کر۔ حسین نے نیزے کی نوک سے جس طرح تبلیغ اسلام کی ہے، قیامت تک تبلیغ اسلام ویسے ہی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اس وہابی اس یہودی نے حسین کے سر کو بوسے دینا شروع کیے، کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں، میں رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، میں آپ کے بابا کے ساتھ ساتھ آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ میرے شہر میں آئے ہیں، مجھے کوئی حکم دے میں کچھ کر سکوں۔ ایک مرتبہ اس غریب سر نے کہا کہ تو اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اگر میری بہن زینب کو ردا دے سکتا ہو تو ردا دے دینا۔ ایک مرتبہ یہودی گیا، ردائیں لے کر آیا، بیویوں میں ردائیں تقسیم کی۔ ارے جیسے ہی لشکر نے دیکھا بیویوں کے سروں سے پیرانی سے چادریں چنی۔ ایک مرتبہ وہ یہودی جو مسلمان ہوا تھا اس نے تلوار نکالی، حملہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ میں کہوں گا اے حرانی، تو ضرور مارا گیا، لیکن تجھے قتل کرنے کے بعد حران کے لوگ تیرا لاشا اٹھا کر لے گئے، تجھے دفن کر دیا۔ آج بھی تیرا مزار ان کی منت پوری ہونے کی جگہ ہے، لیکن ہائے کربلا والا، شہادت کے بعد گھوڑوں کے صبح سے لاشا پامال کیا گیا، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشتبہ کے صدقے میں انہیں شفا ملے۔ ہمارے یہ واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے اس ذکر کو، اس مجلس کو قبول فرما۔ ہمارے یہاں جو سرکار محمد مصطفیٰ کے، مولا حسن مصطفیٰ کے، شہید کربلا کے، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اس سب کی دلی مرادوں کو بدلا۔ بار اللہ یہاں کی انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار اللہ خاص طور سے امام حسن کا دسترخوان کرنے والے برادر عزیز عمران حیدر عبدی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار اللہ جتنے نوجوان یہاں پر آئے ہیں انہیں حضرت علی اکبر کا غلام بننے کی توفیق دی۔ بار اللہ جتنے بچے ہیں انہیں سرکار محمد کا غلام بننے کی، سرکار علی اصغر کا غلام بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میری جتنی بہنیں چھوٹی بچیاں میری آواز سن رہی ہیں بار اللہ انہیں جناب سکینہ کی کنیز بننے کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ تمام عزاداروں کو، اہل بیت کے تمام چاہنے والوں کو محفوظ فرما۔ بار اللہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم شیعوں کو ولایت اہل بیت علیہ السلام پر متحد فرما۔ تمام فتنہ برپا کرنے والوں کو، تفرقہ ڈالنے والوں کو اگر ولایت ہدایت ہوں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر ولایت ہدایت نہ ہوں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ بار اللہ ایام ایسا تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، جو چند روز باقی ہیں، اگر ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو تجھے واسطہ زہرا کے پہلو شکستہ کا کہ ہمیں باقی بچے یاد میں جو حق عزا ہے وہ ادا کر۔